بڑے پرانے زمانے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام افشین تھا۔ شہزادی افشین بے حد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی افشین کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں دور دور سے منگوائے گئے نایاب پودے لگے ہوئے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی تھی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتی تھی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتی تو کبھی اس پھول پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کوہکاف کے بادشاہ جن کا پیٹو بیٹا تخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا۔ اس کا تخت جو ایک بڑے اژدہے کی شکل کا تھا، 4 خوفناک دیو اٹھائے ہوئے تھے۔ پیٹو جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پیٹو جن نے ایک طلسمی اینک لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹو جن کی نظر جب شہزادی افشین پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام دیوؤں کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے آیا تو کنیزیں شور مچاتی ہوئی بھاگ گئیں۔ شہزادی افشین تو غش کھا کر گر پڑی۔ پیٹو جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا، چلو اب واپس کوہکاف چلو۔ جو یہ سنتے ہی تخت کندھوں پر اٹھائے ہوئے کوہکاف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزیں دہائی دیتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ شہزادی کو جن اٹھا کر لے گیا۔ ملکہ تو گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ شہزادی افشین کو تو پیٹو جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے سنا وہ آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہی نجومی اور وزیر اعظم سے مشورہ کیا اور اس کے بعد اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی افشین کو کوہکاف کے جن سے آزاد کرا کے لائے گا وہی تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے منچلے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوہکاف کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر ناکام واپس لوٹ آئے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر عثمان بھی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا چلو قسمت آزمانی چاہیے، شاید خدا میری مدد کر دے اور میں شہزادی کو جن کی قید سے چھڑا لاؤں۔ یہ سوچ کر عثمان نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت عثمان ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر سستانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا کہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی ایک چڑیا کے گرد ایک خطرناک کالا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اسے ڈسنا ہی چاہتا ہے۔ تاجر عثمان کو چڑیا پر بڑا رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو بچایا کس طرح جائے۔ جتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا سانپ نے چڑیا کو ڈس لینا تھا۔ سوچتے سوچتے عثمان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی زین سے لٹکتی ہوئی ڈھال اتاری۔ ڈھال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ عثمان نے ڈھال کو زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کا رخ درخت پر بیٹھے ہوئے سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ہوئی ڈھال میں اپنا عکس دیکھا تو سمجھا کہ شاید کوئی اور سانپ آ گیا ہے۔ وہ بڑے غضبناک انداز میں تن پھیلا کر پھنکارنے لگا۔ تاجر عثمان نے بڑی پھرتی سے کمان میں تیر جوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ سنسناتا ہوا تیر سیدھا سانپ کے پھن میں لگا اور سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور چڑیا بچ گئی اور پھر سے اڑ کر تاجر کے سامنے آ بیٹھی۔ مگر یہ کیا، عثمان کے سامنے تو ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، اے آدمزاد، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔
میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں۔ آج چڑیا بن کر سیر کو نکلی تھی اور اس سانپ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اگر تم نہ آتے تو اس موذی جانور نے مجھے مار ہی ڈالنا تھا۔ عثمان نے ہنس کر کہا، اے پری، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جانوروں پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری خوش ہو کر بولی، تم بہت اچھے انسان ہو، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ عثمان نے کہا کہ میں روم کی شہزادی افشین کو جن کی قید سے آزاد کرانے کوہکاف جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے کوہکاف تک کا رستہ بتا دو تو پھر بات بن جائے گی۔ پری یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، یہ تم نے بہت مشکل کام کہہ دیا ہے اور بڑا مشکل کام کرنے کی ٹھان لی ہے، لیکن بہادر لوگوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ یہ لو، یہ آم رکھ لو اور اس جنگل کے جنوبی حصے میں برگد کے پرانے درخت کے نیچے پہنچ کر اس آم کو چیر دینا۔ اس درخت کے نیچے بونوں کی بستی رہتی ہے، وہ آم کھانے کے بے حد شوقین ہیں۔ وہ تم سے آم مانگیں گے مگر تم ہرگز نہ دینا، اور کہنا اگر بونا بادشاہ میرے ساتھ کوہکاف تک چلے تو میں یہ آم دوں گا۔ آج کل آموں کا موسم ہے، مجھے یقین ہے کہ بونا بادشاہ تمہاری بات مان لے گا۔ اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے یہ بونا بادشاہ ہی بتائے گا۔ عثمان نے پری کا شکریہ ادا کیا تو اس نے اپنا ایک پر توڑ کر تاجر کو دے دیا اور کہا، جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس پر کو بالوں میں لگانا، میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گی۔ اچھا اب میں جاتی ہوں، خدا حافظ۔ پری چلی گئی تو تاجر عثمان اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر برکت کے درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہدایت کے مطابق آم نکالا اور چیرا تو ہر طرف آم کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو بونوں کی بستی میں پہنچی تو سارے بونے بے قرار ہو گئے اور بونے بادشاہ کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ بونے بادشاہ نے للچائی ہوئی نظروں سے آم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آدمزاد، تم کہاں سے یہ آم لے کر آئے ہو؟ ہمیں بھی کھانے کے لیے یہ دے دو۔ عثمان غصے سے بولا، چلو بھاگو یہاں سے، میں تو تمہیں آم کا چھلکا بھی نہیں دوں گا۔ ہاں ایک شرط مان لو تو سارا آم دے سکتا ہوں۔ بونے بادشاہ نے جلدی سے کہا، شرط بتاؤ۔ عثمان بولا، تمہیں میرے ساتھ کوہکاف تک جانا ہوگا، اگر راضی ہو تو یہ آم تمہارا ہے۔ بونے نے جواب دیا، مجھے تو کوہکاف تک جانے کا رستہ نہیں معلوم۔ ہاں یہاں سے 4 کوس دور ایک خونخوار جادوگرنی رہتی ہے، اسے پتا ہے، مگر وہ تو انسانوں کا خون پی جاتی ہے اور گوشت بھون کر ہڑپ کر جاتی ہے اور ہڈیاں تک چبا جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، وہ مارنے سے پہلے ہر انسان سے 3 سوال پوچھتی ہے اور جو صحیح جواب دے دے اسے چھوڑ دیتی ہے، مگر آج تک کوئی انسان اس کے سوالوں کے درست جواب نہیں دے سکا۔ صرف میں ان سوالوں کے جواب جانتا ہوں۔ پھر تو تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا، ورنہ آم نہیں ملے گا، عثمان نے کہا۔ بونا بادشاہ پھر مان گیا۔ عثمان نے آم بونوں کے حوالے کر دیا، ساری بستی آم پر ٹوٹ پڑی اور اسے چٹ کر گئی۔ اب عثمان نے بونے بادشاہ کو، جو سائز میں انسانی انگلی کے برابر تھا، اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور آگے چل پڑا۔ جب وہ جادوگرنی کے علاقے میں پہنچے تو جادوگرنی تاجر کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور شیطانی قہقہہ لگا کر بولی، واہ واہ، آج تو خوب تگڑا شکار ہاتھ آیا ہے۔ اے انسان، میں تمہیں پانی میں ابال کر تمہاری یخنی پی جاؤں گی۔ پیارے بچوں، کہانی آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل پر اس کہانی کا پارٹ 2 ملاحظہ کیجیے۔